صلی اللہ علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فأبين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا۔ حضرات گرامی، عزیز طلباء و طالبات، اس حسین موقع پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عنایت کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آپ سب لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، جس سورت جو سورت آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ احزاب کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے امانت کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے لوگوں کے اوپر ایک امانت رکھی، دنیا اور کائنات کے اوپر ایک امانت ڈالنی چاہیے۔ پوری کائنات نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا، انسانوں نے اس کو اٹھایا۔ یہ امانت کا جو لفظ ہے عربی زبان میں بہت معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں اس آیت کریمہ میں جو معنی اس کا ہے وہ ہے دین کی امانت، توحید کی امانت، جو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ڈالا، زمین پر، پہاڑوں پر، سب نے انکار کر دیا۔ اس امانت کو اٹھانے سے انسانوں نے اٹھایا، ہم جیسے لوگوں نے اس کو اٹھایا اور اس امانت کو ادا کرنا۔ امانت کا لفظ ذمہ داریوں کے اوپر بھی یہ استعمال ہوتا ہے، اور جو فرائض اور واجبات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب لوگوں پر عائد کیے گئے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے اور زکوٰۃ ہے یا دوسرے اعمال ہے، یہ بھی امانت ہے۔ ایک شخص کی طرف سے یا کئی اشخاص کی طرف سے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی ذمہ داری کسی کے سپرد کی جاتی ہے تو وہ امانت بن جاتی ہے۔ ہم کسی کا کوئی سامان رکھتے ہیں تو وہ بھی ہمارے یہاں امانت کے طور پر ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو بھی ذمہ داری دی گئی ہے وہ بھی ہمارے اوپر امانت ہے۔ مدرسہ والے کی طرف سے جو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں ہم لوگوں کو کرنے کے لیے، وہ بھی ہمارے اوپر ایک امانت۔ طلبہ کے اوپر جو ذمہ داری ہے، جو کرنا ہے اور جس طرح رہنا ہے، وہ آپ کے اوپر ذمہ داری۔ مدرسین کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، سب امانت کے دائرے میں آتی ہیں اور سب کو پورا کرنا اسلام میں لازم ہے، واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا وَأَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، کہ امانتوں کو اس کے اہل تک پہنچاؤ۔ اساتذہ کو خطاب ہے کہ جو آپ پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس کو آپ بچوں تک پہنچائیے۔ جو بہتر طریقہ تعلیم کا ہو سکتا ہے اس کو اختیار کیجیے، اور قوم کے بچوں کو سیکھنے اور سنوارنے کے لیے آپ جتنا کچھ کر سکتے ہیں سب کر جائیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کو شروع ہو۔ بچوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ طلب علم میں، حصول علم کی راہ میں اپنی ساری طاقت اور ساری توانائی لگا دیجیے، اور جتنا کچھ کر سکتے ہیں اتنا کیجیے، تب جا کر کے اس امانت کی ادائیگی ہو سکتی ہے اور آپ کا دین اور ایمان محفوظ رہ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دین یا لا ایمان من لا امانت له، اس شخص کے پاس ایمان ہی
نہیں ہے جس کے پاس امانت نہیں. وہ امانت میں خیانت کرتا ہو، وہ کسی کا سامان لیتا ہو لیکن وہ دیتا نہیں، واپس نہیں کرتا ہو. کوئی ذمہ داری اس نے لیا ہو لیکن اس کی ادائیگی نہیں کرتا ہو. کسی اقتدار اور منصب اور عہدہ اور کرسی کو اس نے سنبھالا ہو لیکن وہ اس کا اہل نہیں اور اس پر کھڑا نہیں اترتا ہو، اس کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہو، یہ امانت کی ادائیگی نہیں ہے. اور خیانت یہ مومنوں کا شیوا نہیں ہے، منافقین کا شیوا. مومن کے بارے میں تو قرآن نے کہا ہے والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، کہ ہمارے پیارے مومن بندے وہ ہیں جو اپنی امانتوں کو ادا کرتے ہیں، ہر طرح کی امانت. اللہ کا محبوب بندہ وہی ہے جو امانتوں کا خیال کرتا ہے. جو اللہ نے ہمیں علم دیا ہم آپ تک پہنچانا ہماری ذمہ داری. اگر ہم نے اس میں کوتاہی کیا، علماء کرام ہے، اساتذہ اعظام ہے، جو کچھ پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں، وہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہو جاتی ہے، اس کو دوسروں تک پہنچانا ان کی ذمہ داری ہو جاتی ہے. آپ بھی کچھ پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں تو آپ بھی اپنے بھائیوں کو سمجھیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے نگاہوں کے سامنے کوئی غلطی کر رہا ہے تو آپ کو روکنا ٹوکنا چاہیے، یہ امانت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے. صحیح نظر انداز نہیں کر دیجیے اس کو، بلکہ دینی فریضہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے بندے وہ ہیں جو امانتوں کا اور اپنے وعدوں کا لحاظ کرتے ہیں. وعدہ کرتے ہیں تو اس پر قائم رہتے ہیں اور امانت سنبھالتے ہیں تو اس کی ادائیگی کرتے ہیں. تو یہ میرے پیارے اور محبوب بندے، ہم لوگ یہاں پہ اس ماحول میں جو ہم لوگوں کا ابھی ہے جہاں پہ ہیں، یہ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے جس کام میں لگایا اور ہمارے سروں کے اوپر اور کندھوں کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں، ہم پوری طاقت اور توانائی سے ان کو حاصل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کی لسٹ میں اپنا نام شامل کروائیں. عزیز طلبہ، دنیا میں ایک واحد چیز ہے، اگر آپ کو اونچا اٹھنا ہے، بڑا انسان بننا ہے، کرامت اور اس دنیا کے لیے چراغ بننا ہے، پوری دنیا کو روشن کرنا ہے، ایک ہی چیز ہے، وہ ہے علم. اس کے علاوہ دوسرا کچھ نہیں ہے. اگر ہے تو بتائیے، اگر دوسری کوئی چیز ہے تو سب لوگ بتائیں کہ علم کے علاوہ بھی دوسری کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس سے انسان چاند اور ستاروں سے ہم رکاب ہو سکتا ہے اور ستاروں سے بغلگیر ہو سکتا ہے، آسمان کی بلندی حاصل کر سکتا ہے، زمین کی وسعت حاصل کر سکتا ہے. اگر علم کے علاوہ دنیا میں کوئی چیز پائی جاتی ہے تو بتا دیجیے. واحد چیز ہے جو آپ کو بلندی عطا کرتی ہے، لیکن اس راستے میں اتنا آسان راستہ بھی نہیں. آسمان پر اگر چڑھنا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو کتنے دشوار گزار مراحل سے گزرنا ہو. یہ راستہ اتنا آسان بھی نہیں ہے. ایک ہمالیہ کی چوٹی کو سر کرنا ہوگا، بہت زیادہ اونچا نہیں ہے، پھر بھی بہت کم لوگ ہیں جو ہمالیہ کی چوٹی کو سر کر پاتے ہیں. تو اس کے لیے کتنی جانفشانی، کتنی عرق ریزی اور کتنی جدوجہد کرنی پڑتی ہے ہمالیہ تک پہنچنے کے لیے. اس کا آخری سیرا پہاڑ نیپال میں ہمالیہ، اس کا آخری سیرا تک پہنچنے کے لیے آپ کو خود کو فنا کرنا ہو اور اپنے کو خطرات سے دوچار کرنا ہو. ایسے نہیں پہنچ جاتا ہے. اگر اس سے بھی بلندی حاصل کرنی ہے تو وہ راستہ کتنا پرخطر ہو سکتا ہے اور کتنا پرپیچ ہو سکتا ہے اور کتنا مشقت طلب ہو سکتا ہے. یہ راستہ ہی ہے، اس راستے پر چلیے گا لیکن لے کے جائے گا یہ راستہ ایک دم آسمان. اور جس راستے پر آپ چل رہے ہیں اس کی منزل آسمان ہے، یہ چاند اور ستارے ہیں. آپ وہاں جا سکتے ہیں، وہاں پہنچ سکتے ہیں، لیکن پہلے اپنی جرات پیدا کیجیے، اپنا حوصلہ پیدا کر لیجیے اور اپنے آپ کا کمر بستہ ہو جائیے. اگر آپ چاہ لیجیے گا، انسان چاہ لے، اس کے پاس جتنے عزائم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عنایت کردہ جو بے پناہ قوت ہوتی ہے، اس قوت کے حوالے سے، اس قوت کے ذریعے پوری کائنات مسخر کر سکتا ہے.
جانے والے جا رہے ہیں چاند پر گئے، اس کے لیے چاند آسان ہے، ہم نہیں جا سکے، ہم نے اپنے اندر جرأت نہیں پایا، ہم نے کوشش نہیں کیا، لیکن جانے والے تو جا رہے ہیں، اور وہ جانے والے جائیں نہ جائیں، لیکن ابن تیمیہ کون ہے نا، امام بخاری، امام مسلم، یہ تو ان سے بھی زیادہ بڑا مقام رکھتے ہیں، یہ چاند پر کون گئے ہم نہیں جانتے، کون لوگ اب تک جا سکے ان کا بھی نام معلوم ہے، لیکن امام بخاری کا نام کون نہیں جانتا ہے، امام مسلم اور امام ترمذی کا نام کون مسلمان کا بچہ ہوگا جو نہیں جانتا ہو، بڑوں کو تو چھوڑیے، آج 1200 سال 1300 سال ان کی وفات کے ہو گئے، لیکن ان کا ذکر ہر مدرسے میں، ہر مسجد میں، ہر حوالے میں، ہر جگہ، ہر مسلمان کی زبان پر، ہر مسلمان کے دل میں پایا ہے۔ کس کو آج تک دنیا میں اتنا بڑا اونچا مقام ملا ہے، کس کو اتنا بڑا مرتبہ ملا ہے، اور صبح قیامت تک ان کا نام اسی طرح روشن رہے گا، دنیا کے اندر چمکتا اور دمکتا رہے گا، کوئی اس کو فراموش نہیں کر سکتا۔ جو راستہ آپ نے اختیار کیا ہے دینی تعلیم راستہ کو حاصل کرنے کا راستہ، یہ راستہ اسی بلندی تک لے جاتا ہے جس بلندی پر فائز ہے امام بخاری، امام مسلم، امام احمد بن حنبل، سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ، اور امام ابو حنیفہ، امام شافعی، یہ ہمارے ائمہ دین آج تک بڑے امام کہلاتے ہیں، اور ان کی دنیا میں، پوری دنیا میں اتنا احترام کیا جاتا ہے، محبت کیا جاتا ہے دل سے، جتنا باپ سے ایک انسان محبت نہیں کرتا ہے، اپنے قوم اور قبیلے سے نہیں کرتا ہے، اتنا امام ابو حنیفہ سے کرتا ہے، امام شافعی اور امام مالک، امام احمد بن حنبل سے کرتا ہے۔ یہ درجہ حاصل کرنا ہے، یہ مقام حاصل کرنا ہے، تو آپ کا وہی راستہ ہے، اسی راستے پر چلتے رہیے گا، اور صبر اور استقلال کے ساتھ چلیے گا، اور اس راستے کی سختیوں کو اور صعوبتوں کو گوارا کر لیجیے گا، جہاں صعوبت گوارا کیجیے گا، مشکلات، تو یہ مقام آپ کو مل جائے گا، وہی امامت کا مقام ہے، عظمت کا مقام ہے، بلندی کا مقام ہے، جو ہر شخص کے قسمت میں نہیں۔ آپ اسی راستے کے مسافر ہیں، منزل آپ کی وہی ہے، تھوڑا سا صبر اور استقلال چاہیے، تھوڑا جنون پیدا کیجیے اپنے عمل میں، اور اپنے حوصلوں کو اور جو ہے قوت اور طاقت پر فراہم کیجیے، آپ امام شافعی بن جائیے گا، ورنہ دنیا تو گئی چاند ستاروں سے آگے، اور ہم بیٹھے مصلی پہ دعا مانگ رہے ہیں، یہ دعا خالی مانگنے سے کچھ ہونے نہیں جا رہا، تقدیر بدلتی ہے دعاؤں سے، لیکن عمل کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے نا، دعا کے ساتھ ساتھ جب تک دوا نہ ہو اس وقت تک دعا بے اثر ہوتی ہے، جب کسی بیماری کی کوئی ایک دوا نہیں ہوتی، سپورٹ میں کئی دوائیں ڈاکٹر لکھتا ہے، تنہا ایک بیماری کی دوا کارآمد نہیں ہوتی، اس لیے کسی مریض کو نہیں دیکھیے کہ وہ دوائی کھاتا ہو، وہ کئی 3 4 دوائیں کھاتا ہے، استعمال کرتا ہے، سب دوائیں مل کر کے ان کو کام آتی ہے، اس لیے بڑا پرخار وادی ہے اور بڑا پرخطر راستہ ہے، عزم و حوصلہ کو جوان کیجیے، عزائم کو بلند کیجیے، آپ کے لیے مستقبل آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ ماسٹر لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا، ظاہر ہے نا، آپ پروفیسر بن سکتے ہو، ڈاکٹر انجینئر بن سکتے ہو، لیکن ابن تیمیہ نہیں بن سکتے کبھی بھی، ہے نا، کوئی بڑا مالدار ہو سکتا ہے، کوئی حاکم بادشاہ ہو سکتا ہے، لیکن کوئی امام بخاری نہیں ہو سکتا ہے نا، جو راستہ آپ کا ہے وہ امام بخاری کے دروازے تک لے کے جاتا ہے، ابن تیمیہ کے گیٹ تک لے کر کے جائے گا، اور وہی انسان بنائے گا، وہی دور ظاہر حالات وہی دنیا وہی ہے، اگر آپ بننا چاہتے ہیں ابن تیمیہ بن سکتے ہیں، اگر بننا چاہتے ہیں بخاری بن سکتے ہیں، لیکن اتنی مشقت کرنی ہوگی اور اتنی مصائب کا سامنا کرنا ہوگا جتنا ان لوگوں نے کیا تھا، دنیا آپ کے پاؤں کے نیچے فرش راہ ہوگی، اور آپ کے قدموں کے نیچے ساری دنیا ہوگی، ساری کائنات ہوگی،